بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 22 ستمبر 2025 دن پیر کا پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 28 ربیع الاول 1447 ہجری دن پیر کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 30 ربیع الاول 1447 ہجری دن پیر کا، پنجابی یا بکرمی کیلنڈر کے حساب سے 8 اسو 2082 دن پیر کا۔ آج کی بات، رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب میں، لہذا رزق کے لیے مرد اور اولاد کے لیے عورت نہ بدلو۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 22 ستمبر 1908 بلغاریہ نے سلطنت عثمانیہ ترکی سے آزادی کا اعلان کیا۔ 22 ستمبر 1914 پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی سلطنت نے جرمنی کے ساتھ عسکری تعاون کا معاہدہ کیا، جو بعد میں خلافت کے خاتمے کے اسباب میں شامل ہوا۔ 22 ستمبر 1932 سعودی عرب کا باضابطہ قیام عمل میں آیا، جسے مملکت سعودی عرب کے نام سے تسلیم کیا گیا۔ یہ دن اسلامی دنیا کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ 22 ستمبر 1950 نوبل امن انعام پہلی مرتبہ سیاہ فام جے بونجے کو دیا گیا۔ 22 ستمبر 1960 اسلامی ملک مالی نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ 22 ستمبر 1965 پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جنگ بندی عمل میں آئی۔ 22 ستمبر 1965 پاکستان نے روس کی طرف سے تاشکند میں بلائی گئی ایوب شاستری مذاکرات کی دعوت قبول کر لی۔ 22 ستمبر 1969 پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس OIC کا رباط میں اجلاس، پاکستان کی نمائندگی صدر رعیہ نے کی۔ 22 ستمبر 1979 جماعت اسلامی کے بانی لیڈر مولانا عبدالعلی مودودی کی وفات ہوئی۔ 22 ستمبر 1980 عراق اور ایران کے درمیان باقاعدہ طور پر ایران عراق جنگ شروع ہوئی، جو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اور طویل جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ 22 ستمبر 2007 ایران نے 1800 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا مظاہرہ کیا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔